زدني علما رب زدني علما میرے یوسف میرے یوسف میرے یوسف میرے یوسف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ رسولہ اما بعد فان خیر حدیث کتاب اللہ وخیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حمد ثنا تسبیح تعریف و ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے، جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات پہ کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش پہ کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات ست نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے وہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے۔ سروری زیبا فقط ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتانے آزری۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ ہو۔ پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام میں بت وحی کتاب الحکمت کے مالک پر، وامنہ کے للنا عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود اس پر جس کا تذکرہ انل عبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمتی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفا تم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سیا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان، اس کا کرم، اس کی جود و سخا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو پھر سے ایک مرتبہ مسجد رحیم خان ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام ہفتہ واری جو محفل منعقد کی جاتی ہے، اس کا یہ ایک باب جو اس ماہ کا آخری ہفتہ ہے، جو آپ کے سامنے مجھے مائک پہ ٹھہرایا گیا، اس عنوان کے ساتھ سیرت یوسف علیہ السلام کے عنوان پہ اپنی لب کو کچھ جنبش دوں اور آپ کے سامنے ایک تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ اللہ میرے لسان سماعت میں برکت دے کہ میں آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، قصص درخت میں اسٹوریز کے، واقعات کے، کہانی کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 25 اولو العزم نبی کا ذکر کیا اور ان میں سے 5 سلیکٹ کر کر پھر اولو العزم نبی کو رکھا، اور 1,24,000 کے جمگٹھے میں سے اللہ 25 کا نام قرآن مجید پہ ضم کیا، اور اس طریقے سے ان کی زندگی کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کے آداب کو اللہ نے قرآن میں سلیس انداز سے بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ 2 معتبر کتابیں بازار میں موجود ہیں، ایک ہے قصص الانبیاء ابن کثیر رحمہ اللہ کی، جو بڑی معتبر کتاب ہے۔ ان کے علاوہ عبد الرحمن سیوارتی کی کتاب ہے قصص القرآن۔ یہ 2 معتبر کتابیں جس میں اسرائیلی روایتوں کو چھانٹ کر قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو ذرائع نبیوں کی زندگی کے ملے، اس ذرائع کو جو بیان کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے میری اور آپ کی زندگی کے اندر من دھڑک واقعات کو، من دھڑک کہانیوں کو ہٹا کر قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو الحمدللہ ہم بھی کوشش یہی کریں گے کہ آپ کے سامنے اطیع اللہ و اطیع رسول کی بات رکھیں، اور کوشش کریں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو جو
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے جو باتیں مجھ سے آپ تک پہنچی، ہم اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچانے والے ہیں۔ عزیز اور دوست ساتھیو، آپ مسلسل بہت سارے واقعات انبیاء علیہ السلام کی زندگی پہ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ آج انشاءاللہ باری یوسف علیہ السلام کی ہے، تو اس کے بعد اور نبی ہے اور ابھی واقعات اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو بہرحال عزیز اور دوست ساتھیو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل کیا، اس کا نام سورہ یوسف۔ اللہ رب العزت اس سورہ کو احسن القصص کہتا ہے، یعنی کہ یہ سب سے بہترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، احسن القصص۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی واحد یہ سورہ ہے جو سورہ یوسف، جس میں اللہ نے پورے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے خاکے کو اتار کے رکھ دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیس انداز سے اپنے اس برگزا بندے کی تعریف اور آپ کی عظمت کو بیان کیا۔ آئیے یوسف علیہ السلام، فلسطین کی سرزمین جہاں پر یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق، اسحاق کے والد حضرت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل، چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق، اور اسحاق سے جو لڑکا پیدا ہوا اس بچے کا نام یعقوب، اور یعقوب سے جو لڑکا پیدا ہوا اس بچے کا نام یوسف۔ ایک ترتیب وار سلسلہ جاری ہوا۔ جد آل ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے دو قومیں آپ کے سامنے آئی، ایک مسلمان اور دوسرے بنی اسرائیل اور نصرانی۔ نصرانی اور بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت محمدیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلا۔ اب یعقوب علیہ السلام زندگی کے معاملات میں ہیں، اللہ نے آپ کو 12 لڑکے عطا کیا۔ یہی 12 قبیلے تھے جو آگے چل کر بنی اسرائیل کے بنے۔ جب باری آئیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو یہ واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، اور شاید میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں 5 ہفتے یا 7 ہفتے آپ کے سامنے رہیں گے۔ وہ 7 ہفتے میں کہ اگر مہینے کو اگر ایک ہفتہ ملیں گا تو 7 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اتنا طویل واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن کوشش کریں گے کہ اس درمیان میں آپ کے سامنے مسلسل ایک دو ہفتے ایسا کر جو انشاءاللہ 2 یا 4-5 بیانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پورا کاسے میں جو ہے پورے سمندر کو کھینچ کر رکھ دیا جائے۔ تو عزیز اور دوست ساتھیوں، جب اللہ رب العزت نے 12 لڑکے آپ کو عطا کیا تو یہاں حضرت یوسف اپنے باپ کے بہت چہیتے اور اپنے والد کے بہت قریب رہنے والے۔ ان کے درمیان میں آپ کے چھوٹے ایک بھائی تھے جس کا نام بن یامین ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہے بن یامین۔ یہ ایک ماں سے اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، دوسری اور عورتوں سے جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے وہ کل اور 10 بچے تھے، جن میں سب سے بڑے بچے کا نام ہے یہودا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا، ان کے بعد دوسرے اور بھائی ہیں۔ یوں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ ملکہ عطا کیا کہ آپ خوابوں کی تعبیر کو لوگوں کے سب اوبہن بیان کرتے۔ ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ معجزہ دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سینکڑوں معجزے عطا کیے۔ عظیم ترین معجزہ قرآن مجید ہے، عظیم ترین معجزہ معراج ہے۔ اس طرح سے کئی اور معجزات ہیں، کبھی ایک بار انشاءاللہ آپ کے سامنے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی تو مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو الغرض عزیز دوست ساتھیوں، اللہ نے وہ ملکہ دیا حضرت یوسف کو کہ آپ خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا کرتے تھے، اور اللہ آپ کے تعبیر بتانے میں وہ فن دیا تھا کہ ہر خواب کو آپ من ان بیان کرتے آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے جب باپ کی قربت آپ کو بہت زیادہ ملی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور یعقوب علیہ السلام سے ہی بنی اسرائیل ہے، جب ان بچوں نے دیکھا کہ دوسرے اور یعنی آپ کی بیوی کے بچوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہمارے باپ یعنی یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی ضابطے سے ہم اپنے اس بھائی کو اپنے باپ کی اس محبت سے دور کریں۔ ہر وقت آپ سے بغض، جلن، کینہ، کپٹ اپنے دل میں پالے رکھنا، نفرت اور اداؤں کے بیچ ایک دوسرے کے دل میں پیدا کرنا۔ کس کے خلاف؟ حضرت یوسف کے خلاف، کہ یہ کیسا بھی اپنے باپ سے دور ہو جائے اور کسی بھی ترتیب کے ساتھ ہم یعقوب سے یوسف کو دور کر دیں گے۔ یہ پلاننگ اور پروگرامنگ کے لیے ایک مرتبہ پورے بھائی بیٹھ کے ایک جگہ جو ہے جمع ہوئے، اس ڈسکشنز کے ساتھ، اس گفتگو کے ساتھ کہ کیسے بھی ہم یوسف کو حضرت یعقوب سے دور کر دیں۔ تو کہا کہ کسی نے یوسف کا ہم جو ہے بھیڑ بکریوں کے بھیڑ کے سامنے جو اسے ڈال دیں گے کہ اسے بھیڑ کھا جائے،
کسی نے کہا کہ نہیں ہم یہ جا کر یوسف کا قتل کر دیں گے. تو جب یوسف کا قتل کر دیں گے بات آئی تو بڑا بھائی یہودا نے کہا کہ نہیں قتل ایک جرم عظیم ہے, یہ عمل ہم نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہا کہ ہم ہیلے بہانے کر کے والد سے یوسف کو لے لیں گے, میلہ لے جانے کے بہانے, اور ایک سوکھی بوڑی میں اسے ڈھکل دیں گے, ایک سوکھی بوڑی میں اسے ڈھکل دیں گے کہ وہ بچ گیا یا کسی ولیوار یا کسی کے ہاتھ کو اگر لگ جائے تو کسی جو ہے بازار میں اور کسی منڈی میں لے جا کر اسے فروخت کر دیا جائے گا. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت جو اسباب اور جو طریقہ کار بیان کیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت جب تیسرے آسمان پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو کہ صنائیت میں اور خوبصورتی میں آپ کا کوئی جواب ہی نہیں. تو کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آدھا حسن یوسف میں رکھا اور آدھا حسن اللہ زمین پہ تقسیم کر دیا. یہ وہ یوسف ہے جس کی خوبصورتی کے چرچے زمین کے ہر کونے پر ہو رہے. اس ضمن یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ ہیں, یہ پورے بھائی مل کر ایک بنیامین کو چھوڑ کر, جو آپ کے سگے چھوٹے بھائی ہے بنیامین, آپ کو چھوڑ کر دوسرے اور بھائی جس میں یہودا بھی شامل ہے, یہ آ کر اپنے باپ سے گفتگو کرتے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے کہ ابا جان ہم اپنے بھائی کو آپ سے زیادہ بھی چاہتے ہیں, ہم اپنے بھائی کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں. ابا ہم جس کاروبار کے لیے جاتے ہیں, اے والد محترم جس کاروبار کے لیے جاتے ہیں, قریب میں ایک بہت بڑا میلہ سجا ہے, بہت ساری جگہوں سے لوگ آ کر اس میلے کو دیکھتے. کیوں نہ آپ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجتے کہ ہم اسے لے جائے, بڑا میلہ دکھائے اور اس کے جو اس کی خواہشات ہے اسے پورا کرے. تو یعقوب علیہ السلام کہتے کہ میرے بچے مجھے اس بات کا خشیہ اور خوف ہے کہ تم اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاؤ گے, یہ معصوم لڑکپن میں کھیلتے رہ جائے گا, اور وہاں اس جگہ جہاں پر میلہ لگا وہاں بھیڑیوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے. تم اپنی گفتگو اپنی بات چیت میں رہو گے, اپنے معاملات میں رہو گے, کہیں آ کر اسے بھیڑیا چبا نہ جائے اور تم غفلت کی نیند سو نہ جائے. تو کہا کہ نہیں ابا جان ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ضابطے اور کسی بھی ذریعے سے ہم اپنے بھائی کو اپنے سے دور ہونے نہیں دیں گے. آپ ہمارا یقین کریے, آپ جس قدر یوسف سے محبت کرتے ہیں ہم بھی اتنے سے محبت کرتے ہیں. ابا آپ ہمارے اپنے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے. تو بہرحال آپ نے اپنے بچے یوسف کو جو زیادہ محبت کرتے تھے یعقوب علیہ السلام, آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجا. جب گھر کے باہر لے کے نکلے کچھ فرلانگ حصے پر پہنچے تو اب پوروں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو جس سے جو ہو سکتا تھا اس نے وہ حرکت کی. کوئی تماچا رسید کر دیا, کوئی بال پکڑ کے کھینچ دیا, کوئی مکہ مار دیا, کوئی زمین پہ گرا دیا. اس طریقے سے آپ کو تکلیفیں دیتے, اذیتیں پہنچاتے. یوسف علیہ السلام کو اس جنگل کے قریب لے جانے کے بعد ایک سوکھی بوری میں اٹھا کر یوسف علیہ السلام کو پھینک ڈالے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی حضرت یوسف کے قلب پر اس آیت کو نازل کیا, اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ جب گفتگو میں ہوتے تو یعقوب علیہ السلام سے کہتے کہ ابا میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 فرشتے 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس کی تعبیر میں کچھ دن کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اللہ اس تعبیر کو سمجھانے کے لیے یہ پورے واقعے کو بیان کر رہا ہے. یہ 11 ستاروں کے سجدے کی تعبیر کو اللہ بیان کرنے کے لیے یہ پورے واقعات کو, یہ پورے معاملات کو اللہ نے آپ کے سامنے رکھا. کیونکہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں, نبی کی زندگی سے بہت دور, بے ساختہ کبھی ہماری زندگی میں سنت کے معاملات آ جائے تو ہم آج فہم اور منہج کے لوگ ہیں نا, ہم بھی کبھی اپنا مشاہدہ کریں, ہم بھی اپنا کبھی تزکیہ نفس کریں بیٹھ کر کہ ہم کتنے سورے پڑھتے ہیں, ہم کتنے سورے یاد رکھتے ہیں, نماز میں ہم پر کس معاملات کے ذریعے سے نماز ہم پہ کیسے فرض ہوتی, اور کون سے تسبیحات نماز میں ہم کو دہرانا ہے, اتحیات میں ہم کو کیا پڑھنا ہے, قیام میں ہم کو کیا پڑھنا ہے, اور ہم جب جلسے میں بیٹھے تو کیا پڑھنا ہے, 2 سجدوں کے درمیان میں کیا پڑھنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. رکوع میں ہم کیا پڑھیں, سجدے میں ہم کیا پڑھیں, بہت ساری تسبیحات ہیں جو ہماری یہ زندگی سے اوجھل ہے. اللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی تھی عبدالعزیز نے ایک بار کہ ہم بچپنے سے نانی اور ماموں سے جو سورے سیکھے 5 6 7 8 وہی سورے ہم کو ہماری موت تک چل رہے ہیں. جبکہ ہم زندگی کے اندر LLB کر لیے, LLM کر لیے, MBBS بن گئے, انجینئر بن گئے, MBA کر لیے اور MCA کر لیے, لیکن افسوس کی بات قرآن کے معاملے میں 4 اور 5 سوروں تک ہے, اور دنیا اعتبار میں ہم بڑی ڈگری لے لیے.
افسوس کی تو یہی بات ہے, شرمندگی کی تو یہی بات ہے کہ آج ہم اپنے رب کے کلام سے کتنے دور ہیں. یہ آج ہمارا وتیرہ ہے تو کل ہماری اولاد کا کیا ہوگا پھر؟ کبھی اس بارے میں سوچے. اب تو ذوق و شوق ختم ہوا. ایک دور تھا کہ بستی کے اندر ایک بوڑھی ہوتی تھی, دادی, نانی, خالہ, وہ بچوں کو اپنے لہن سے قرآن سکھا دیتی, بچوں کو اپنے لہن سے قرآن سکھا دیتی. لیکن اب دور تو ختم ہوا. اللہ ماشاءاللہ ریئر کچھ لوگ ہوں گے آج جو مساجد میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہوں گے. مساجد کا چلن بھی ختم ہوگا. شہر حیدرآباد میں کئی ایسے مساجد ہیں جہاں پہ صرف نمازوں کے لیے مسجد استعمال کی جاتی ہے, بستی کے بچوں کی عربی کا کوئی اہتمام ہی نہیں. کئی ایسے مساجد ہیں. آہستہ آہستہ چلن ختم ہو رہا, آہستہ آہستہ. پہلے دور تھا کہ میر محلہ ہوتے, بستی کے صدر ہوتے, وہ لوگ اہتمام کرتے قرآن کو پڑھانے کا, تجوید کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, نورانی قاعدے کی جو ہے انہیں عادت ڈالتے تھے. وہ سب کچھ ختم ہو گئی, اللہ ماشاءاللہ رہ گیا, اللہ ماشاءاللہ. تو عزیز اور دوستو, پھر ٹیوٹر کو رکھا جائے. یہ آج ہمارے پاس یہ معاملہ ہے کہ ایک ہم میتھس کے ٹیوٹر کو, سائنس اور فزکس کے ٹیوٹر کو بہت زبردست طریقے سے تنخواہ دینے کے تیار ہے, لیکن وہی ایک اللہ کے کلام کو پڑھانے کے لیے آنے والا ایک مسلمان مولم, ایک عالم, ایک حافظ, اس کی تنخواہ ہم 1000 سے لے کر 1500 دے سکتے, لیکن ایک میتھس کے ٹیوٹر کو ہم 5000 دے سکتے. میرے دوستو, اب بچہ اگر امتحانات کے قریب ہے تو اس کی عربی کو روک دی جاتی ہے. یہ آج ہمارا نظام ہے. تو آج اس کا ریئیکشن کیا رہا؟ کل کا ریزلٹ ایس ایس سی کا 75% بچے فیل ہوئے, خاص طور پہ بوائز سیکشنز, بوائز میں. گرلز میں الحمدللہ آج بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے. آج بھی ایس ایس سی میں ٹاپر بچیاں ہیں, اور بچے 75% سے زیادہ فیل, کوئی 1 سبجیکٹس میں, کوئی 2 سبجیکٹس میں, کوئی 3 سبجیکٹ میں, کوئی 4 سبجیکٹس. ریئر ایک سبجیکٹس میں تو ہر کوئی لڑکا تقریباً. ریکاؤنٹنگ کو ڈالا جا رہا ہے 1,000 کا چالان بن کر بورڈ آف سیکرٹری کے اندر. لیکن افسوس کی بات ہے, یہ ہو کیوں رہا؟ یہ ہو کیوں رہا؟ کیونکہ جس تعلیم کے لیے ہم پیچھے پڑے, وہ تعلیم ہم کو 14 سال تک بچے کو لگا کر رکھے, 15 سال تک بچے کو لگا کے رکھے, لیکن 15 سال کے اس کا رزلٹ صفر آ رہا. تو پتہ یہ چل رہا, نہ پڑھانے والوں میں جستجو باقی رہی, نہ پڑھنے والوں میں جستجو باقی رہی. اور رہی بات دنیائی اعتبار سے, تو ہم تو اپنے کلام سے بہت دور ہو گئے. وہ بچہ جو ایس ایس سی لکھا, اس سے پوچھو کہ مخارج کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس سے پوچھو تجوید کے بارے میں کیا ہے, وہ نہیں جانتا. قرآن بس سیکھ گیا ٹوٹے پھوٹے انداز میں, ایک دور چلے جا رہا ہے. تو اللہ کے لیے, اللہ کرے جو لوگ اللہ کے اس کلام کو جانتے, حافظ ہے یا اس کا علم رکھتے, تو ان سے میری ادباً گزارش ہے, اپنے چند پیسوں کو مت دیکھیے, امت کا بھلا کیسے وہ سوچیے. یہ امت کے دل دماغ کے اندر اللہ کے کلام کو کیسے رس اور بسا جائے, اس کے بارے میں سوچیے کہ یہ کلام جب دلوں میں زندہ رہے گا تو یہ دل رحمت کے گن گائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ دل نہیں, ایک کھنڈیر ہے جس میں اللہ کا کلام نہیں. اللہ اکبر, جس میں اللہ کا کلام نہیں. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیو, یہ وہ کلام ہے سورہ یوسف, جس کی پناہ اور حکمت کو اللہ رب العزت اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ بیان کر رہا ہے. کبھی سوچو, جانو قرآن کو اللہ کس کس واقعات کی طرف لا رہا ہے. آج جتنی سائنس دنیا میں افق پہ پہنچی, اللہ کی قسم قرآن کی ہر لفظ میں, قرآن کی ہر آیت میں اللہ پناہ اور حکمت کی باتیں رکھا ہے. اور سائنس ابھی اس مقام پہ پہنچی نہیں, اللہ اپنے کلام میں ایڈوانس وہ باتیں کہہ رہا ہے. آؤ تو صحیح, اللہ کیا کہتا ہے؟ حلقۃ مدرہ, قرآن کی ایک آیت. ہم ایک خون کے ٹپکے سے گوشت کے لوتھڑے کو پیدا کر, ایمرولوجیکل کے بارے میں اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. ہم ایک خون کے ٹپکے سے گوشت کے لوتھڑے کو تیار کرتے ہیں, 40 دن میں اس کے جسم کو سنوارتے, 6 ماہ 7 اور 8 9 ماہ کے اندر ایک قوت اور جسم کا حامی بنا کر دنیا میں لاتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ ہم نے آج زمین پر سے سمندر کی سطح پر 2 نہریں بہا دی, ایک طرف میٹھا پانی اور ایک طرف کھارا پانی ہے. میرے دوست ساتھیوں, زمین پہ ایک خطہ ایسا ہے, ایک سم سورج نکل رہا ہے اور ایک سم چاند نکل رہا ہے. اور تو صحیح, والمغربین والمشرقین کی طرف جانو تو صحیح اس کے کلام کو, کہ اللہ رب العزت اس کلام کے ذریعے سے امت کو کس رہنمائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے, کس رہبری کی طرف لے جاتا ہے. افسوس
کہ آج ہماری زندگیوں سے کلام ختم ہوگا, آج ہماری زندگیوں سے رسول کا طریقہ ختم ہوگا. بس گائیں بائیں اپنے آپ کو ہم فہم اور منہج کے ماننے والے کہتے, لیکن آج ہم خود اس کتاب کے لیے, اس حدیث کے لیے, اس کی پناہ اور حکمت کے لیے آج ہم قصوروار بنے ہوئے ہیں, کیونکہ آج ہم اپنی اولاد کو ماڈرنزم کی طرف لگ گئے, ایکسپینشن کی طرف لگ گئے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے قرآن و حدیث طرف اسے منظم نہیں کیا. اللہ ماشاء اللہ کچھ دن ایسے بھی آگے آج لوگوں کے, ریئر ایسے لوگ ہوں گے ہمارے جو جمعہ میں آ کے ہماری مسجدوں میں نماز پڑھیں گے, بولا جہاں وقت ملا نماز کو پڑھ لے. بے شک پڑھ لے, اللہ کا گھر ہے, لیکن کوشش کرے ایک نماز تو آپ کی مسجد میں پڑھے, اٹھتے بیٹھتے آپ کو کچھ حکمت اور جو ہے پنہا کی باتیں آپ کے سامنے آئے, رسول کی سنتوں کی باتیں آپ کے سامنے. عزیز اور دوست ساتھی, آئیے یوسف علیہ السلام, اللہ نے کہا کہ یوسف ہم تجھے اس معاملات میں تکلیف پہنچائے, اس کے بعد پھر راحت دیں گے. اور یہ سورہ یوسف مکی صورتوں میں سے صورت ہے, اور یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے اس دن, یہ ماہ, یہ سال عام الحزن ہے, عام الحزن, میرے لیے غم کا سال ہے, غم کا سال. اور اللہ اس سورہ میں کہتا ہے ہر مشکل کے فوراً بعد ہم راحت دیتے ہیں. ایک آیت کے معنی یہ نکلتے مفہوم کہ مشکل کے ساتھ ہی راحت ہے, اللہ اکبر, اس کے ساتھ ہی راحت. تو اللہ یہ سورہ نبی کے قلب پہ اس وقت نازل کر رہا جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات اما جان خدیجہ بنت خویلد, تمام عالم کے مسلمانوں کی ماں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ کے رفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہوا. غم اور کرب کے ماحول میں نبی نے اپنی زبان سے کہا عام الحزن, یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے. اللہ اس وقت اس نبی کے قلب پر اس آیت کو نازل کیا جس کو سورہ یوسف کہتے ہیں. سورہ یوسف نبی کے قلب پر نازل اس وقت جب نبی رنج میں, تکلیف میں, پریشانی میں, غم میں ہے. اللہ راحت بھری سانس نبی کو اس واقعات کے ذریعے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یوسف کے ہم نے راحت دی, مشکل ملا, پھر راحت دی, پھر مشکل ملا, پھر اس راحت سے ایسے پہنچایا کہ زمین کا ہم اسے حکمراں بنا دیے. دیکھو یوسف کی زندگی کے معاملات کو, بچپنے میں لڑک پن میں بھائی مارتے لے کے گھسیٹتے, لے جا کر سوکھی بوڑی میں ڈھکل دیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یوسف ہم تم کو یہاں سے نکالیں گے اور سالم جگہ پہنچا دیں گے. ایک بکری کو کاٹے, اس کا خون لیے اور اپنے بھائی کے قمیص پر پیچھے سے لگا دیے. آپ بکا کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے. یہ آپ کے بھائی بنیامین باپ کے ساتھ ہے, یہ دوسرے بھائی پہنچے, کہا ابا آپ نے جو کہا وہ سچ ہوا, ہم مصروف ہو گئے تھے یوسف کو چھوڑ کر, ایک بھیڑیے نے آیا اور یوسف کو چبا کر چلے گیا. اللہ اکبر. ایک بھیڑیے نے آیا اور یوسف کو چبا کر چلے گیا. اس جب کرتے کو یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اٹھا کر کہا بڑا رحم دل وہ بھیڑیا تھا جو میرے بچے کو سامنے چبانے کے بغیر پیچھے سے چبا گیا, میرے بچے کو. اس کے بعد آپ وہ کپڑے کے لیے اپنے بچے کی قمیص کو اور روتے رہے. تاریخ کے اوراق میں ابن سعد فرماتے, قصص الانبیاء میں عبد الرحمن سوارتی فرماتے قصص القرآن میں, اور بخاری اور مسلم کی حدیث, اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی. حضرت یعقوب کو آنکھوں سے دکھنا ختم ہوگا, اس قدر روتے اپنے بچے کی یاد میں. یہ درد ہے اولاد کا اپنے باپ کے حق میں. اللہ جس کو باپ بنایا وہ جانتا ہے اولاد کی مجبوریاں کیا ہے, اولاد کس قدر اپنے باپ کے دل کے قریب رہتی ہے. ابھی ہم باپ نہیں بنے نا میرے دوست ساتھیوں, ابھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جب تم باپ بنیں گے تو تم کو جب اولاد ہوگی تو اس کا احساس ہوگا کہ ہماری ماں, ہمارا باپ ہم کو کس کرب اور مشکل سے اس لیول پہ لے کر آئے. اس تکلیف پہ تکلیف سے کر ہماری ماں نے 9 مہینے اپنی کوک میں رکھا اور دنیا میں لائی. اس کی بھوک کی آہٹ کو وہ روک دے کے ہماری بھوک کی چیخ پر وہ ہمیں دودھ اپنے منہ سے لگا دے دیتی. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, یہ وہ باپ تھا جو اپنی تمام مصروفیات کو ختم کر کر اپنی ہڈیوں کو گلا ڈالا اولاد کے مستقبل کی خاطر. عزیز اور دوست ساتھیوں, ماں باپ ایک عظیم ترین نعمت کا نام ہے. بہرحال یہاں پر اس باڑی میں رہ گئے تو دور سے قافلہ مدائن سے نکل کر مصر کی طرف جا رہا تھا. تو قافلے والے تو کچھ پہلے رک گئے, اپنے بیدوے جو غلام ہوتے پانی بھرنے والے ان کو بھیجا, جا کر کہیں پانی لے. تو پانی بھرنے والا بیدہ غلام اس باڑی میں ڈول ڈالا,
تو اس ڈول میں بیٹھ کے یوسف علیہ السلام جو ہے اوپر نکلے. تو اس نے دیکھ کر کہا, آواز دیا, کہا لوگوں ایک حسین و جمیل بچہ مجھے ملا ہے. پھر اس نے اپنی آواز کو روک لیا, کہا یہ تو میرا نقد انعام ہے, یہ تو میرا نقد انعام ہے. اگر میں اپنے قافلے والوں کو کہہ دوں گا تو یہ اسے لے لیں گے, مجھے کچھ نہیں ملے گا. یا پھر اگر یہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے تو اس کا آقا آ کے ڈھونڈ لے گا. تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیے, لے کر گئے مصر کے بازار میں کم عقیر قیمت میں. اللہ اکبر, عقیر قیمت نے 20 دینار میں یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا گیا. 20 دینار میں یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا گیا. عزیز مصر, خزانچی مصر کا, اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا جو لا اولاد تھا. لے کر گیا, زلیخا اس کی بیوی تھی. یوسف علیہ السلام کی پرورش کیا, پالا پوسا بڑا کرا. جب تنومن کے حامی بنے, ایک بہترین جسم کے مالک بن گئے, عمر 16 اور 17 18 کے قریب پہنچی, تو عزیز مصر کی بیوی آپ کی صنائیت کو, آپ کی خوبصورتی کو, آپ کے معاملات کو دیکھ کر ہر وقت آپ کے سامنے متبنہ جو پال لیے ہوئے بیٹے ہوئے, متبنہ جو پال لیے بیٹے, ہر وقت آپ کے سامنے ایک نئے نئے انداز سے اپنے معاملات کو پیش کرتی ہے. لیکن یوسف ہے کہ تقوی کے پابند ہے. اللہ رب العزت نے جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے, آپ کی جو رہبری کر رہا, اس کے اندر آپ منظم اتر رہے. اور آپ جانتے کہ میں امانت پہ خیانت کرنے والا نہیں ہوں, یہ میرے مالک کی امانت ہے اور میں اس میں کوئی خیانت نہیں کر سکتا. اللہ مجھے اس عمل سے محفوظ رکھے. بارہا آپ دعا کرتے, اپنی خوبصورتی, اپنے معاملات کو, اپنی حیا کو ہر وقت چھپائے رکھتے. اللہ اکبر. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, آج کے نوجوانوں کا فیشن کیسا ہے؟ کچھ بچے پینٹ ایسے پہنتے اور شارٹ شرٹ ایسے پہنتے جس کی بامبی کے اوپر سے شرٹ اٹھ جائے اور جس کا جنس پینٹ اس کے نیچے اتر کر اس کا انڈرویئر نظر آئے. یہ آج کل کا بچوں کا فیشن بنا ہوا ہے. اور کچھ بچے ایسے, اللہ ہدایت دے ہماری تمام اولادوں کو, کہ شارٹ جو ہے آج کی جو ہے ٹریک چل رہے, جو گھٹنوں کے اوپر بچے پہن کر اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو بٹھا کر بازاروں میں لے کر پھر رہے. اور کچھ بچوں کا یہ حال ہے, شارٹ شرٹ پہن کر مساجد کے اندر ہے اور جب سجدے میں جاتے تو پوری پیچھے سے ان کی شرمگاہ نظر آتی ہے. اور کچھ بچوں کا یہ حال ہے, افسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز کی حالت میں, اس کا وضو باقی رہا یا نہیں رہا, اللہ عالم, اس کا شرٹ اٹھ گیا تو پیچھے ہاتھ ڈال کے اپنے شرٹ کو اندر کر رہا ہے. اس کی شرمگاہ کو جب ہاتھ لگ جائے تو وضو برقرار. وضو کے ٹوٹنے کے جگہ بغیر کسی کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا. نماز کی حالت میں وہ اندر اپنے جو ہے ٹی شرٹس کو اندر کر رہا ہے پیچھے سے. کئی آپ جگہ دیکھتے ہوں گے, موٹر سائیکل پہ بیٹھا تو پیچھے سے شرٹ اٹھ گیا. اللہ کے بندو, یہ بے حیائی کا کب تک معاملہ رکھیں گے؟ آپ جس سڑک سے گزرے اس کے پیچھے عورتیں بھی تو ہوں گی. کیا ہم اپنی شرمگاہوں کو بستی اور شہر کی خواتین کو بتائیں گے؟ شرم آنی چاہیے آج کے نوجوان کو. اتنی بے حیائی, اور ادھر حیا کا پیکر ہے. اللہ اکبر. ایک حیا کا پیکر تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, جس کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عائشہ اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں. اللہ اکبر. کیا کہتے عائشہ, اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں میں فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی دوہرے داماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, دوہرے داماد. عائشہ اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں میں فرشتے حیا کرتے. اللہ اکبر. یہ بھی تو حیا کا پیکر ہے. آج ہماری حیا کہاں چلے گی؟ عزیز اور دوست ساتھیوں, الغرض مصر کے بازار میں بک گئے, تن و من کے مالک ہوئے, تو بارہا آپ کے سامنے کبھی منظم لباس پہن کے ٹھہر جاتی, کبھی دروازوں کو بند کر دیتی, کبھی اشارے دے کے بلاتی. آپ زلیخا کی اس تمام حرکتوں کو دیکھتے اور چھوٹ جاتے, کیونکہ متبنہ ہے, پال لیے اسے بیٹا ہے اور حقیقی بیٹا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زید کا ہاتھ پکڑے, خانہ کعبہ میں پہنچے, کہا لوگوں
یہ زید آج سے میری اولاد ہے، اس کو زید بن محمد کہا جائے گا۔ اللہ نبی کے قلب پر آسمان سے وحی نازل کر دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زید آپ کی اولاد نہیں، یہ حارثہ کی اولاد ہے، جس خطے میں رہے گا یہ اس کے باپ سے پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ دستور ہے دنیا کا، یہ دستور ہے۔ متبنہ پال لیا آپ کا بیٹا ہے، آپ نام اس کو اپنا دے نہیں سکتے، جس کا ہے اس کا ہی نام لگے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خاص طور پہ ہم اپنے اگر سماج میں ایسی باتیں ہیں تو سامنے لائے، لوگ کہتے کیسا کریں گے، فلاں باپ کا نام تو ختم ہوگا، نہیں، اس کو اسی کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس کو اسی کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ بہرحال متبنہ ایک مرتبہ دروازوں کو بند کر دی اور کہتی کہ یوسف آؤ اپنی آغوش میں مجھے لے لو۔ آپ اس سے بچ کے بھاگ رہے، وہ آپ کے پیچھے بھاگتی آ رہی، سجی بھی ہے، سویری ہے، بن سور کے ہے، آپ بھاگ رہے، وہ ان کے پیچھے بھاگ رہی۔ بھاگتے بھاگتے مین دروازے قریب پہنچے تو پیچھے سے پکڑ کر یوسف کے کرپے کو کھینچا، اور اچانک عزیز مصر نے دروازہ کھول کر داخل ہوا اور دیکھا کہ یہ میری بیوی سجیوی ہے اور یوسف آگے ہے، یہ اس کے پیچھے ہے اور اس کی قمیص پھٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے ہی عزیز مصر کو دیکھا تو کہنے لگی اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو تیری بیوی کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، یوسف ہم اپنے فضل سے تمہیں بچا لیے ورنہ یہ عورت تمہیں تباہ کر دیتی۔ اللہ، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، زندگی تمام بھی تم اپنی عورتوں کو اپنی ہڈیوں کو توڑ کر بھی اس کے سامنے رکھ دو تو ایک مرتبہ بولیں گے کیا کرے تم میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ مزاج ہے عورتوں کا، یہ مزاج ہے، زندگی تمام اس کے پیچھے پڑے رہو، پوری محنت پہ پانی پھیر دیتی، یہ بات کہ کیا کرے تم میرے لیے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو مقام اسلام میں عورتوں کا دیا ہے، اس زمین پہ کسی اور مذہب نے یہ وہ مقام نہیں دیا۔ اللہ نے طاہرہ کہا، اللہ نے نساء کہا، اللہ نے ان کے تمام معاملات کو خیر و رحمت کے ساتھ آگے بڑھا، والمومنین والمومنات کی صفات ملا، والصادقین والصادقات کی صفات ملا، والذاکرین والذاکرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ زمرے ملا، اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زمین کی 4 عورتیں جب سے اعلیٰ ترین ہیں، کون؟ عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، دوسرا آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اور تیسرا اماں خدیجہ بنت قولیت، اور چوتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 4 عورتوں سے کہا جنت کی اعلیٰ ترین عورتوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ عزیز اور دوست ساتھیو، اب جب کہ یہ معاملہ ہوا تو آپ کے درمیان کا ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر انصاف یہ ہو سکتا اس کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھنا کہ اس میں یوسف کی غلطی نہیں، تمہاری اپنی بیوی کی غلطی ہے۔ اگر کپڑا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی ہے، لیکن کپڑا پیچھے سے پھٹا تھا، بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد جب بات پھیلی بہت زیادہ ویسرائے ملک کے پاس، دوسرے لوگوں کے پاس، جب بات پہنچتے گئی، جب لوگ یہ بات کو اچھالنے لگے تو ہمراہ رہنے والی جو اس کے اپنے جو ہے ذمہ دار آفیسرز اس وقت کے جو تھے، ان کی جو بیویاں تھیں، ان کے درمیان بات پہنچی تو وہ عورتوں نے کہہ لی زلیخا کیا سٹلا گئی یا پاگل ہو گئی، ایک معاملی سے غلام کو اپنا دل دے بیٹھی۔ زلیخا نے کیا کیا، ایک معاملی سے غلام کو اپنا دل دے بیٹھی۔ کیا ہے یوسف میں جو زلیخا نے اپنے یوسف کو دل دے دیا؟ جب یہ بات زلیخا تک پہنچی تو ان تمام لوگوں کو اپنے گھر پر دعوت پر بلائی، کہا بیٹھو، ایک مستد لگا دی گئی، بیٹھ گئے اور سامنے میوے کی ٹوکریاں رکھ دی گئی، اور میوے کی ٹوکری کے اندر ایک جو چاقو ہے، کہا یہ میوے کو لو اور کاٹتے رہو، میں یوسف کو پیش کروں گی۔ کہا کہ یوسف کو پیش کرو، یوسف کو پیش کیا گیا۔ وہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے سیب کو دوسری اور پھل کو کاٹنے لگی، کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ لی، لیکن یوسف کے حسن کو دیکھتے رہ گئے۔ اللہ، انگلیاں کٹ کے زمین پہ گر گئی لیکن یوسف کے جسم جو حسن کو دیکھتے رہ گئے، اور بے ساختہ اٹھی یوسف پہ ٹوٹ پڑی۔ آپ نے کہا اللہ ان عورتوں کی فتنوں سے مجھے بچا لے۔ اللہ، ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ النساء، اے اللہ مجھے عورتوں کے شر سے محفوظ ہو۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے یوسف کے حسن کو دیکھ کے عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنے کلیجوں کو کاٹ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں
کیا کہا؟ یوسف کو دیکھ کے اس عورتوں نے مصر کی وادی میں اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنے کلیجوں کو کاٹ لیتے. نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. عزیز اور دوست ساتھیو، جب بات بہت زیادہ پھیلی تو آپ نے عزیز مصر سے کہا کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہو رہی، لوگ عجیب باتیں کر رہے اور مجھے ہی غلط ٹھہرا رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ کچھ نہیں، یوسف کو قید کر دیا جائے. ایک خچر پہ بٹھا کر منادی کرنے والا بازاروں میں منادی بجاتے ہوئے لگے گا. یہ کہا کہ یہی وہ غلام ہے جس نے جو ہے تمہارے مالک کی بیوی پر غلط نگاہ ڈالی، اس کی سزا اسے جو ہے کال کوٹری میں پہنچایا جا رہا. لکھ جا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا. تو 7 سال تک ایک روایت ہے 7 سال سے زیادہ آپ جیل میں رہے. ان کے ساتھ 2 سزا یافتہ قیدی بھی ساتھ تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی عادتیں اور اطوار کو دیکھ کر پورا محکمہ جیل اندر کی جو کالکوٹی کے لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے. یہ یوسف یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یوسف اس معاملے میں آ ہی نہیں سکتے. ان کے اذکار، ان کی تسبیحات، ان کا ذکر، ان کے معاملات، ان کی تبلیغ کا طریقہ، ان کا دعوت کا طریقہ، یہ ان کے جو ہے بلندبان جو ہے باتیں اور ان کی شیرین زبان، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کا ذکر، ان کے رب کا تعلق، یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ معاملات میں ہو ہی نہیں سکتے. یہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جیل کے اندر لوگوں کی رائے ہوتی اور یہ دعوت کو پیش کرنا شروع کرتے. ایک مرتبہ یہ دونوں قیدی جو آپ کے ساتھ تھے ان دونوں نے خواب دیکھا. یہ دونوں خواب دیکھے اور دونوں خواب دیکھ کے کہنے لگے ہم نے یوسف خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی؟ تو ایک نے کہا کہ میں شراب کو نچڑ رہا ہوں، ایک قیدی کہتا ہے، اور دوسرا قیدی کہتا کہ میرے سر پر کچھ ٹوکری ہے اور چیل کوے اس میں سے روٹیاں توڑ توڑ کر کھا رہے. اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی؟ اور خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر یوسف. تو آپ نے کہا جو شراب نچڑ رہا تھا، کہا کہ تو شراب پلانے پر قائم رہے گا ایک، اور جس کے سر پر چیل اور کوے بیٹھ کر جس کے سر سے روٹیاں توڑ رہی تھی اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا اور اس کو جو ہے سولی پہ لٹکا دیں گے جائیں گے اور اس کے سر پر بیٹھ کر چیل اور کوے اس کے گوشت کو لوچ کر کھائیں گے. تو اس نے کہا یہ ایسا تو خواب نہیں دیکھا جس کو پھانسی دی جائے گی یا قتل کر دیا جائے گا. وہ قیدی نے کہا یوسف میں تو خواب دیکھا ہی نہیں، تم جس کی تعبیر بیان کرے. یوسف نے کہا یہی حق ہے. ہوا یوں، یہ جو شراب پلانے والے سے پہلے اس کو لے کر گئے، گردن کو کاٹے اور لٹکا دیے، اس تعبیر کو بیان ہو گئے، لٹکا دیے اور اس کے اوپر چیل اور کوے لوچ کر اس کے جسم اس کے گوشت کو کھانے لگے. یہ تعبیر ہوئی. اور جو شراب پلانے پہ تھا وہ قید سے چھوٹ رہا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا جب تم مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچے تو میرے تعلق سے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھ دینا. لیکن شیطان اس کے دل دماغ سے بات کو بھلا دیا. یہ اللہ کا بندہ نکل کر گیا اور بادشاہ کے محل میں مینا یعنی شراب پلانے پر قائم رہ گیا. یہ وہ خواب کی تعبیر بیان. زندگی کے معاملات چلے، وقت گزرتا گیا، حالات کرتے گئے. ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 منظم قوت پر اور بڑی گائیں 7 کمزور گائوں کو کھا رہی. اللہ اکبر. یہ بادشاہ پریشان ہوا کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی. تو اپنے تمام وائسراؤں کو، اپنے تمام لوگوں کو بلا کر کہنے لگا کہ میں ایسا خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی. تو لوگوں نے کہا کہ ان پٹک خوابوں کی ہم تعبیر کیا بتائیں گے، یہ بھی کوئی تعبیر ہو سکتی. لوگوں نے کہا کہ ان پٹھن باتیں، اس باتوں میں ہم کیا بتا سکتے. تو اس درمیان میں وہ جو شراب پلانے پہ بادشاہ کے پاس قائم تھا، جس نے یوسف سے قید میں ملا تھا، اس کو اچانک یاد آیا کہ ایک شخص سے جو یوسف قید میں ہے وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتا. اللہ راستے بنا رہا. کیا کہا اللہ سورہ یوسف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر مشکل کے فوراً بات راحت ہے، ہر مشکل کے فوراً بات. تو یہ اتار چڑھاؤ جو زندگی کے معاملات ہیں، یہ مشکل اور یہ آسانیاں، یہ تکلیف، یہ کرب، اس کے بعد راحت اور سہولت ہے. اللہ جس معاملات کو بیان کرا سورہ یوسف ان غمگار دلوں کو رحمت بخشتی ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد دلوں کو اطمینان بخشتی ہے. اللہ کی یاد.
عزیز اور دوست ساتھیوں، شراب کے اڈوں پہ بیٹھنے سے، جوؤں کے اڈے پہ بیٹھنے سے، زناؤں کے اڈے پہ بیٹھنے سے، پکنک پلیس پہ بیٹھنے سے دل کو سکون نہیں مل سکتا. اللہ کی قسم، دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اپنی تمام کمزوریوں کو قوت میں بدلنا چاہتے تو کثرت سے استغفر اللہ کرو. اللہ کے رسول فرماتے، اللہ 99 بیماریوں کو دور کر دیتا ہے جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے. اور سب سے چھوٹی کمزور جو بیماری ہے وہ غم و فکر ہے. اللہ اکبر، وہ غم و فکر ہے جو سب سے کمزور اور چھوٹی بیماری ہے، اور جو آج انسان کے پاس سب سے بڑی یہی بیماری ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت سے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھو اللہ تمام کمزوری قوت میں بدل دے گا انشاءاللہ. تمام حالات کو درست کر دے گا، تمام مسائل کو اللہ دور کر دے گا، رنج تکلیف کے بادل کو چھاٹ کر رحمت کی بارش کر دے گا انشاءاللہ. اللہ آؤ تو صحیح اس کی یاد کی طرف، آؤ تو صحیح اس کے ذکر کی طرف، پکارو تو صحیح اپنے خالق و مالک کو، اپنے فرما روا کو، اپنے مشکل کو شاہ کو، اپنے بندہ نواز کو، اپنے غریب نواز کو، اللہ رب العزت کو پکارو تو صحیح. دیکھو وہ چھپروں کو پھاڑ کے رزق کو پہنچا دے گا. تم میری یاد سے غافل نہ ہونا، میری یاد کو تازہ رکھو. اللہ کہتا ہے میں رزق اس جگہ سے دوں گا جب تم تصور نہیں کر سکیں گے. تصور نہیں کر سکیں گے. یوسف علیہ السلام جیل میں تو یہ بھاگتا گیا، کہا اگر آپ مجھے اجازت دے سرکار تو میں یہ بات ایک شخص سے پوچھ کے آتا ہوں. اجازت دی گئی. یہ نکل کر یوسف علیہ السلام کے بعد جیل میں آیا. آ کے کہا یوسف ایک خواب ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ ایک فروا اور قوت پر خوبصورت بڑی گائیں، کمزور بیمار جو مڑیل گائیں ہیں اس کو کھا رہی ہے. تو آپ نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بہترین بارش ہوگی اور بہت اناج اگے گا، اور 7 سال تک، یہ 7 گایوں کا ذکر کیا تھا، 7 جو ہے گائے اور 7 جو کمزور گایوں کو کھا رہی. تو کہا کہ 7 سال تک بہترین بارش ہوگی اور بہترین اناج ہوگا، اس میں کچھ بچا کر رکھنا اور کچھ اپنے لیے استعمال کر لینا. جو آئندہ 7 سال آئیں گے وہ ہاتھ کے مشکل کے تکلیفات کے آئیں گے، یہ جو بچاؤ مال ہے وہ کھا لیں گے. اللہ اکبر. جب جا کے مصر کے بادشاہ کے سامنے بات ہوئی گئی تو کہا کہ جا کر یہ یوسف کو لے آؤ. تو لوگ آئے، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہم پروانہ لے کر آئے تمہاری آزادی کا. تو کہا کہ میں جیل سے نہیں نکل سکتا جب تک مجھ پر جو الزام نے لگایا اس کی تلافی نہ ہو جائے، اس کا خلاصہ نہ ہو جائے، اس کے بارے میں جو لوگ عیب مجھ پر لگائے اس عیب کا خلاصہ نہ ہو جائے. تو پھر اس کے بعد تمام بادشاہ نے مصر کی ان عورتوں کو بلایا جو اپنی انگلیوں کو کاٹ لی. عزیز مصر کی بیوی کو بلایا، کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو سب نے اقرار کیا کہ بے شک یوسف پاک و سالم ہے، ہم گنہگار ہیں. اللہ نے آپ کی معافی کا جو ہے نظام رکھ دیا لوگوں کے سامنے. اللہ نے آپ کے جو الزامات لگا کے اس کی پاکیزی کو اللہ بیان کر دیا. یوسف علیہ السلام جب آئے تو بادشاہ وقت نے دیکھ کر آپ سے بہت متاثر ہوا. کہا یوسف بہت اچھے مشورے دیتے ہیں، بہت اچھے مشورے دیتے. یہ 7 گائے ہیں اور 7 گایوں کو کھا رہی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر جب دور آئے گا تو بہترین بارش ہوگی اور ہم جو ہے شراب کو نچڑیں گے، یعنی جو ہے ہم جو ہے انگور کو نچڑیں گے، پھر وہ ایک فراوانی کا دور چلے گا. تو کہا کہ دیکھو میں صرف نام کا بادشاہ رہوں گا یوسف، اب تم مصر کی پوری ذمہ داری سنبھال لینا. اللہ اکبر. کہاں سے نکالا اللہ؟ اس کالکوٹھی سے نکالا. اور کہاں پہنچا اللہ؟ اس تخت پہ پہنچا دیا جہاں حکمرانی ہوتی ہے. یہ ہے رب العزت، یہ ہے رب العزت. اس کالکوٹھی سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کا حاکم بنا دیا. اور اس دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ایان تھا. ایک بات یاد رکھنا، عموماً ہمارے پاس بات آتی کہ بھئی ہر دور میں فرعون نہ آ رہا نام، ہر دور میں فرعون نہ آ رہا، تو یہ سر نیم ہے. آصف جائی فیملی، قطب شاہی فیملی، عادل شاہی فیملی، اس طریقے سے نجاشی، اسی طریقے سے جو ہے ایک اور ایک فیملی جو دوسرے جو ہے ملکوں میں رہتی، ویسے ایک لقب ہوتا تھا. تو فرعون بھی ایک لقب ہے، لیکن ہر دور میں اس فرعون کا ایک الگ نام ہے.
لیکن سرنیم جو تھا وہ فرعون آتا تھا. تو اکثر عموماً ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون ہے, ہاں, پھر یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی فرعون ہے. تو اس کی عمر کتنی بڑی ہے جو ہر دور میں فرعون آ رہا. تو یوسف علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ایان. ایان کے بعد جو فرعون آیا اس کا نام تھا قابوس. قابوس کے بعد جو فرعون آیا ولید بن مصعب, یہ انتہا سے زیادہ شر پسند تھا جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھا. اس فرعون کا نام ولید بن مصعب جو موسیٰ کے دور میں تھا. یہ نالج حاصل کرو دوستو. اللہ کا شکر ہے کہ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذریعے سے, اس سمر کلاسز کے ذریعے سے بہت سارے علم سے آپ کو سرفراز کر دیا جا رہا ہے. اور یہ جو محافل سجائی جا رہی ہے یہ بھی ایک نالج ہے جو پوری کتابوں کا احاطہ کر کے آپ کے سامنے لا کے رکھ رہا ہوں, اور کوئی لکھ کے ایک بڑی تقریر بنا کے گھور گھور کے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ تکبر غرور سے بچا لے, انا سے بچا لے اللہ, جو آپ کے سامنے بیان. تو آپ میں وہ ٹیلنٹ پیدا ہو, آپ میں کیلیبر ہے, آپ میں گٹس ہے, وہ اپنے ٹیلنٹ کو نکالو, ابھارو باہر. ہم مر جائیں گے کل انشاءاللہ, لیکن تم میں تو ہم جیسا بننے والا ہو, ہم سے اچھا اعلیٰ ترین بولنے والا ہو. آؤ اس محفلوں پہ سجو, اس مائکوں کو سنبھالو میرے بچوں. کل ہم چلے جائیں گے, قبر ہماری انتظار کر رہی ہے, لیکن ہم چاہتے کہ اللہ ہم سے پہلے اس قبر میں جانے سے پہلے ہمارے ویسے 100 کو تیار کر دیا اللہ تعالیٰ, ہزاروں کو تیار کر دیا اللہ تعالیٰ. عزیز اور دوست ساتھیوں, الغرض یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. اب جب قحط پڑا تو مصر نہیں بلکہ مصر کے اطراف و اناف میں جتنے علاقے تھے ان تمام فلسطین تک قحط پڑا. لیکن جب بادشاہ مصر کی باتیں لوگوں تک پہنچی کہ ایک ایسا حکمراں ہے مصر کا جو بڑا دیانتدار ہے, بڑا عظیم ترین ہے, رحمت کا بہت بڑا جو اس کے پاس نظام ہے, وہ بڑی ناپ کے ساتھ تول کر لوگوں کو غلہ دیتا ہے, بستی والوں کو بھی دیتا ہے اور بستی کے باہر والوں کو بھی دیتا ہے, ملک والوں کو بھی دیتا ہے, ملک کے باہر کے لوگوں کو بھی دیتا ہے. اس کے پاس بڑا عجیب سا نظام ہے. تو یہ باتیں جب نکل کر مصر سے فلسطین پہنچی, تو فلسطین جب پہنچی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں تک یہ بات پہنچی کہ وہاں بھی قحط ہے. تو یہ لوگ نکل کر مصر آئے اس غلے کو خریدنے کے لیے. جب مصر کو آئے تو یوسف علیہ السلام دیکھتے پہچان لے کہ میرے بھائی ہیں, لیکن یہ لوگ یوسف کو نہیں پہچانے کیونکہ یہی تھے جو آپ کو ایک سکی بوڑی میں ڈال کے چلے گئے تھے. اللہ وہاں سے نکال کر, اس بوڑی سے نکال کر اللہ حکمران بنا دیا مصر کا. سبحان اللہ. یہ وہ بھائی ہے جو آپ کو زیادہ جو ہے کجی اور میل رکھتے تھے دل میں. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ غلہ خریدنا چاہتے. تو لوگوں نے کہا تم جاسوس نظر آتے ہو. کہا کہ نہیں, ہم مصر کے باشندے, ہم جو ہے فلسطین کے باشندے ہیں. بادشاہ وقت کی رحمت کے بارے میں, اس کی جو ہے دریا دل کے بارے میں سنی, تو ہم اس کی گفتگو سن کر اس کے پاس کچھ غلے کو لینے آئے. کہا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ کہا کہ اتنے بھائی. اور کتنے بھائی؟ کہا کہ ایک اور ہے. تو کہا کہ انہیں کیوں نہیں لائے؟ اور بادشاہ کا رولس یہ ہے, طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے بھائی ہیں انہیں پیمانہ ناپ کر انہیں اتنے دیا جاتا ہے, اور اتنے ہی جتنے خاندان کے لوگ ہیں, جتنے افراد ہیں, اس سے بڑھ کر نہیں کہ لوگ اسے سٹاک کر کر بلیک مارکیٹنگ نہ کریں, کہیں اسے بلیک جو ہے مارکیٹنگ میں نہ بیچے. کہ جیسا آج ہمارے پاس نظام ہے, اس وقت آپ جتنے افراد تھے اتنے افراد کا پیمانہ ماپ کر اتنا جو ہے غلہ اتنا راشن دیا کرتے تھے, کہ اس کو اور ایکسٹرا کر کر لوگوں کے حق کو چھین کر یہ لوگ اسٹاک کر کے اور ایکسٹرا جو پیسوں میں نہ بیچ سکے, اس قدر بدنظمی نہ ہو, آپ ایسا نظام چلاتے. تو اس کے بعد کہا کہ نہیں, جب تک تمہارے بھائی کو نہیں آتے میں پیمانہ نہیں دے سکتا. تھوڑا بہت آپ کو مال دیے اور کچھ رقم آپ کے پاس رکھ ڈالے کہ پھر یہ واپس لوٹ کر آئے. پھر یہ نکلے کیونکہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ پھر سے آپ یوسف کو ان بھائیوں سے ملائے اور آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین سے ملائے. یہ نکل کر گئے, اپنے والد سے گفتگو کی. کہا ابا بہت اچھا حکمران ہے, لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھائی وہ صبح آئے, کہ وہ پیمانہ ماپ کر کہ بنیامین کا بھی ہمیں مل جائے. دیکھو یہ غلہ تھوڑا ملا ہے اور کچھ رقم بھی ہے, ہم یہ غلہ ختم ہونے پر کچھ رقم لے جا کر ان سے ہم لے لیں گے. تو بڑی باتوں کے بعد اس بات کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ یہ اس فیصلے پر رکھا. اب یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو دے دیے. اب بنیامین کو لے کر پھر یہ مصر پہنچے. جب مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو ٹھہرنے کا ایک کمرے میں 2 آدمی کو مقام دیا. تو 11 یہ بھائی تھے, تو ایک کو جو ہے ایک کمرے میں 2 تو 5 کمرے دے دیے گئے. اب بچے بنیامین, تو بنیامین سے کہا کہ یہ میرے کمرے میں رہیں گے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے کمرے میں رہیں گے.
تو آپ اپنے کمرے میں لے کر گئے اور جیسے اندر لے کے اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیے. کہا بنیامین مجھے تم پہچانے؟ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. اللہ اکبر. بھائی کی آنکھیں بھر آئی. اپنے بھائی کو دیکھ کر سینے سے لپٹ گئے. کہا میرے بھائی تمہارے گم ہونے کے بعد یہ بھی مجھے بہت تکلیفیں دیتے, بہت مارتے, بہت ستاتے, لیکن والد ہے مجھے سینے سے لگا کر رکھتے, اپنے قریب رکھتے. تو کہا کہ کچھ میں ایسا کام کرتا ہوں کہ تم میرے پاس رہے, ان کے ساتھ نہ جائے. صبح ہوئی, غلہ ماپ کے دے دیا گیا. اب جب یہ نصر کے باہر نکل رہے تھے آپ کے بھائی, تو آپ نے کہا روک لو انہیں. روک لیا گیا. کہا کہ تم لوگ چور ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, تم جانتے ہم کوئی شر پیدا کرنے نہیں آئے, ہم تو امن پسند لوگ ہیں, فلسطین سے یہاں پہ غلہ خریدنے کے لیے آئے, اور تم ہمیں کہتے کہ ہم چور ہیں. ہم چور نہیں ہیں. تو کہا کہ نہیں, بادشاہ وقت کا پانی پینے کا کٹورا گم ہو گیا اور اس کی تلاشی کی جا رہی ہے, تو جس کے پاس وہ نکلے گا ہم اس کے اوپر سزا طے کریں گے. تو کہا کہ تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنے بھائیوں سے پوچھے. تو بولے ہمارے پاس یہ رواج ہے, جو آدمی چوری کرتے پکڑے جائے تو ہم اس آدمی کو چوری جس کا مال تھا اسے سپرد کر دیتے ہیں, اس کے حوالے کر دیتے, یہی پیمانہ ہے. تو تلاش کرتے بنیامین کے سامان میں سے کٹورا نکلا باہر, بنیامین کے. تو کہا کہ بس تم لوگوں نے یہی کہا. تو دوسرے بھائیوں نے کہا دیکھو ہم بڑی منت کے ساتھ یہ ہمارے بھائی کو اپنے باپ سے لے کر تمہارے پاس آئے. بچپنے میں ایک واقعہ ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے آج تک ہمارے باپ کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی. وہ ایک بچہ تھا, اس کی وجہ سے یہ اس بچے کو بڑی منت کے ساتھ, بڑی جو ہے یعنی بڑی منت تو جو ہے بڑی عاجزی کے ساتھ ہم اپنے باپ سے درخواست کر کر ہم اس بھائی کو لے کر آئے. ہم میں سے کسی ایک کو آپ روک لیجئے, ہم آپ کی غلامی کے لیے تیار ہیں, لیکن اس بھائی ہمارے بنیامین کو چھوڑ دیجئے. کہا کہ نہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا پیمانہ جس کے پاس نکلا پانی پینے کا, جس کے پاس کٹورا نکلا, وہی میرا جو ہے غلام بنے گا, وہی میرے پاس رہے گا. اس کے بعد کہا تم چلے جاؤ, اور اگر تم اس عمل کے باہر نہیں آؤ گے تو پھر میں تمہارا ناطقہ بند کر دوں گا. اس کے بعد یہ لوگ نکلے, بڑے مایوس ہو کر اپنے باپ کے پاس پہنچے. کہا ابا آپ ہم سے اور ہمارے ساتھیوں سے پوچھ لیجئے, جو قافلہ اب مصر سے آ رہا ہمارے ساتھ تھا اس سے پوچھ لیجئے کہ بنیامین جو ہے چوری کیے, ان کے مال میں جو ہے کٹورا نکلا, بادشاہوں نے روک لیا. بہرحال آپ کو بات سمجھ میں آئی. اس کے بعد صبح ہوئی تو پھر اس بات میں سچائی نظر آئی. تھوڑے دن کے بعد جب مال ختم ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا میرے بچے جاؤ, مجھے اللہ نے وہ منظر دکھا رہا ہے کہ میرا یوسف کہیں نہ کہیں زندہ ہوگا. یعقوب علیہ السلام کہتے میرا یوسف کہیں نہ کہیں زندہ ہوگا, جاؤ اس کو تلاش کرو. اور میرے بچوں تم ایک دروازے سے نہ نکلنا, تمہیں نظر لگ جائے گی, دوسرے اور دروازوں سے جانا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر وہ بلا ہے جو اونٹ کو بلی بنا دے سکتی ہے. نظر وہ بلا ہے جو اونٹ کو بلی بنا دے سکتی ہے. تو اللہ کے لیے اس لیے ہم ہر وقت پناہ مانگنا, اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں انسان کے شر اس کی نظر سے. اللہ انسان کے شر اس کی نظر سے. قناس اس کا ذکر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. عزیز اور دوست ساتھیوں, پھر یہ نکل کر کچھ غلہ خریدنے کے لیے مصر کے وادی میں پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس. کہا دیکھو ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم تم سے بہت کچھ چیزیں کچھ خرید سکے, کچھ مال ہے ہمیں غلہ عطا کر دیجیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اور میرے بھائیوں کو تنگ کرنا بہتر نہیں. آپ نے کہا کیا تم اپنے بھائی کو سوکھی بوڑی میں نہیں ڈھکل دیے تھے؟ تو یہودا نے کہا ہو نہ ہو تم یوسف ہے. اللہ اکبر, ہو نہ ہو تم یوسف. یہودا جو سب سے بڑا بھائی تھا کہا ہاں میں یوسف ہوں. کہا یوسف, کہا کہ اللہ نے آج تمہیں کس ڈگر پہ لا کے ٹھہر دیا؟ کہا بے شک تم حق پہ تھے, تم کامل اور سچ رہے, ہم ذلیل اور رسوا ہو کیونکہ ہم نے تمہارے ساتھ فریب کیا. تو کہا یہ میرا کرتا ہے لکھ جاؤ, میرے باپ کے جو ہے چہرے پر ڈال دینا, اللہ اس کی بینائی کو لوٹا دے گا. اللہ اس کی بینائی کو لوٹا دے گا. یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر یہ لوگ مصر سے نکل کر جو ہے فلسطین کی طرف جا رہے. یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ابھی بچے پہنچے نہیں. یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ادھر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچنے لگے. تو ادھر یعقوب نے کہا اللہ مجھے یوسف کی خوشبو سنا رہا ہے, اللہ مجھے یوسف کی خوشبو سنا رہا ہے. لوگوں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ اور لکھ جا کے جیسے کرتا ان کی آنکھوں پہ رکھا گیا تو آنکھوں کی بینائی واپس ہو گئی. بچوں نے کہا ابا یوسف مصر کا بادشاہ, چلیے. نکل کر جب پہنچے
تو آپ اپنے ماں اور اپنے باپ کو اپنے بازو پہ بٹھایا اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے. وہ تعبیر تھی جو بچپنے میں نے خواب دیکھا تھا، جو 11 ستارے مجھے سجدہ کرے، وہ آج اس کی تعبیر پوری ہو رہی. عزیز اور دوست ساتھیو، یہ واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ولولے انگیز کے حساب سے نہیں تھے، لیکن جتنا اس کے اندر ڈسپلن تھا وہ میری اور آپ کی سوچ کے لیے عظیم ترین مقصد تھا. اللہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر خیر اور رحمت نازل کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.